امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جس طرح اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک چور نمازی کی موبائل کو چورانے کی کوشش کر رہا ہے، اتنے میں نمازی نے اپنی نماز توڑ کر کے پیچھے بھاگ رہے اپنے موبائل چور کو پکڑنے کے لیے۔ اب امیر سنت سے یہ سوال ہے کہ ان کا نماز توڑنا کیسا، اور نمبر دو کہ جب نماز میں ہم ہوں اور کسی سبب ہمارا نقصان ہو رہا ہو تو کتنے نقصان پر اپنی نماز کو توڑ کر اس نقصان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ اللہ، موبائل فون تو اس رینج میں آ جائے گا، اس کے لیے اگر نماز توڑنی پڑے، اپنا یا کسی اور کا کوئی چرا کر بھاگ رہا ہے تو نماز توڑ کے بھی اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ یہ بہار شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہے، سانپ وغیرہ کے مارنے کے لیے جبکہ ایذا کا اندیشہ صحیح ہو، یعنی یہ صحیح اندازہ ہے، خطرہ ہے کہ یہ سانپ جو ہے وہ تکلیف دے گا، ڈس دے گا، یا کوئی جانور بھاگ گیا، اس کو پکڑنے کے لیے یا بکریوں پر بھیڑیے کے حملہ کرنے کے خوف سے نماز توڑ دینا جائز ہے۔ یوں ہی اپنے یا پرائے ایک درہم کے نقصان کا خوف ہو، مثلا دودھ ابل جائے گا یا گوشت، ترکاری، روٹی وغیرہ جل جانے کا خوف ہو، یا ایک درہم کی کوئی چیز چور چکا لے بھاگا، ان سب صورتوں میں نماز توڑ دینے کی اجازت ہے۔ بہار شریعت جلد تیسری، بہار شریعت حصہ تیسرا، بہار شریعت جلد اول حصہ تیسرا، پیج نمبر 637، مسئلہ نمبر 82، یہ بھی آپ نے سنا۔ اچھا، اب ایک درہم کی ہو کم از کم، مطلب وہ نقصان ہو رہا ہو، یہ لکھا ہے ایک درہم، یا اس سے زیادہ کا، ایک درہم کو سے مراد اب ہمارے یہاں کیا ہے تو اس کا حساب سن لیجئے۔ ایک درہم 3 گرام 61.8 ملی گرام۔ آج بروز بدھ 25 نومبر 2020 کو 3 گرام 61.8 ملی گرام چاندی کی رقم جو ہے یہ کتنی بنتی ہے؟ اس میں مجھے 3 تحقیقات ملی ہیں، 367 روپے، 372 روپے تقریباً، یا 363 روپے تقریباً، اس کی رقم یہ ملی ہے مجھے 3 جگہ سے۔ اب یہ کہ جیسے 372 کو ہم اگر ڈن کرتے ہیں تو 372 یا 363 کو ڈن کرتے ہیں تو 363، اب میں بھی کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا نا اس میں کہ اتنی چاندی کی رقم اب جو بازار کی اور روز آگے پیچھے ہوتی رہتی ہوگی، تو یہ میں نے اس لیے تاریخ بھی بتا دی کہ آج بروز بدھ 25 نومبر کو یہ بھاؤ ہے چاندی کی، اتنا 3 گرام 61.8 ملی گرام کا۔ تو یوں اتنی رقم یا سے زیادہ رقم کا نقصان ہو تو ظاہر یہ سوال میں تو موبائل فون کا، تو موبائل فون تو اس رقم میں تو آتا بھی نہیں ہے جو بیان کی، اس سے کافی زیادہ رقم کا ہوتا ہے، تو یوں اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ اور اپنی چیزوں کی حفاظت، اب آدمی کیا کرے یار، جیب میں نہ رکھے تو کہاں رکھے، جوتوں کے بعد تو رکھنے سے رہا۔ یہ چور بس واللہ چور کی 14 نظریں، یہ بھی یہ پہلے تو مانیٹرنگ کرتے ہوں گے کہ کس کے پاس موبائل ہے اور کس کے پاس قیمتی موبائل ہے، اور پھر اس کے برابر میں جگہ بناتے ہوں گے اور پھر وہ ترکیب بناتے ہوں گے۔ تو اب یہ پہلے جو بھاگا نا وہ امامے والا تھا، کوئی اس کو پتا ہوگا مسئلہ کہ نماز توڑ کے پکڑ سکتے ہیں، اور دوسرے منظر میں کہ پکڑنے کے لیے دوڑا نہیں، وہ لے کے بھاگ گیا۔ چور بھی اناڑی تو مسائل جاننے والے کو یوں دنیا میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے، تو یہ بھلے دکھایا نہیں تو پکڑ تو لیا ہوگا، اب اس کا کیا انجام ہوا ہوگا خدا بہتر جانے، ایک کے پیچھے دوسرا بھی دوڑا تھا۔ چور بھی اناڑی لگ رہا تھا۔
चोर अब वो जिस तरह जेब में हाथ डाल रहा था, ज्यादा तजर्बेकार नहीं होगा। अब ये थोड़ा अगर ये पिटाई हुई होगी तो हो सकता है तजर्बेकार हो जाए। लेकिन इस पर ये इरशाद फरमाइए जी। कि जिसका मोबाइल वो और तो पता नहीं कैसा था, कोई नया लगता है जिंदगी में पहली बार कोशिश इमाम कर रहा वाला था। जो पीछे भागा था, ये नहीं, जो हाथ डाल रहा मसाइल था। पत्ते होंगे या मदनी मुजाकरे सुनता होगा, बाहर शरीयत पड़ी होगी इसने, जब भागा दूसरे मंदिर में नहीं भागा, वो समझा होगा नमाज के जिसने जेब में हाथ डाला था वो शायद पहली बार ऐसे कोशिश की होगी, वरना ऐसा कौन करता है, जैकेट भी ऊपर कर रहा है ना हाथ भी डाल रहा है, समझ नहीं पड़ी। अलबत्ता आइंदा किसी मौलाना वो हाथ नहीं डालेगा। अलबत्ता वो तो भागा जिसका मोबाइल जेब में हाथ डालने की कोशिश कर, लेकिन उसके साथ जो दूसरा नमाजी था वो भी भागा, तो क्या उसका भागना जायज था? तो उसकी तो नमाज उसने थोड़ी गुनाहगार होगा, तौबा भी करे उस, क्योंकि एक बचाने के लिए भागा ही था। अब ये हो सकता है बेचारा हेल्प करने के लिए भागा हो गया, अकेले को चोर कहीं मारे थे, डर ना गया उसमें, वो घबरा ना गया कि हुआ कि भागा, कंफ्यूज हो गया होगा या इसी के पीछे भागा होगा, इसने भी वारदात की है। अब कुछ भी हो सकता है, ये सब आनंद फानन हो जाता है, इसमें सोचने का मौका मिलता नहीं आदमी को। आप गौर कर ले तो हो सकता है कि नाज़रीन के लिए भी कोई इसमें हो। थोड़ा सा गौरतलब बात यह है कि जो नमाजी के जेब से निकल रहा था वो नमाजी का जेब इस तरफ है, ठीक है, यहां से वो निकाल रहा है, अच्छा है ये सज्जे में। अब उसके साथ जो नमाजी था जो भागा, उसको कैसे पता चला कि ये मोबाइल के लिए ये चोर भागा है और मैं भी इसके पीछे भागूं? तो कुछ समझ नहीं पड़ रही थी कि ये दूसरे को पता कैसे चला कि ये मेरे साथ वाला नमाजी भागा किसके पीछे और क्यों भागा है, क्योंकि थे दोनों सज्जे में। असल में वो इसमें ये होगा कि इमरजेंसी हो गई, क्या मसला, हाँ बेचारा वो खुद खौफजदा हो गया कि ये क्या हो गया अचानक, ये क्यों वो हराउड़ी ना हो गई कोई हो तो नहीं है। अब ये कब का है, कोई दहशतगर्दी के दिनों का हो सकता है कि कोई हमला हो गया है। नहीं, ऐसे में थोड़ा सा यूं मुझे समझ तो गौर कर रहा था कि इसका मैं नहीं कह रहा, मगर हो सकता है कि ऐसा केस हो कि दोनों पार्टनरों राइट लेफ्ट ने बीच वाले की कार्रवाई हो रही हो ने, वो जो जिसके पास कार्रवाई थी ना वो भागा पीछे, तो उसको बचाने, अपने आदमी को बचाने को भागा, लगता है मेरा आदमी गया। नहीं, ये ऐसा होता है, मैंने ये बहुत पहले सुना हुआ है कि वो बस में जेब कतरों की पूरी टोली चढ़ती है क्या, तो अगर कोई खुराट हो ना वो बोलेगा वो जेब काटता है नहीं छोड़ूंगा, तो दूसरा उसकी हमदर्दी करता है, चौ 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 है यूं करके उसको पकड़ के रखेगा, उसका आदमी भाग जाएगा। अरे यार छोड़ो यार, नहीं, उसको उतारेंगे, सब मिलके उसे वसूल करेंगे, ये नहीं जैसा मौका। तो ये बड़े चालाक लोग होते हैं, अल्लाह इनके शर से बचाए। आमीन आमीन। बारह गुनाह का काम है किसी का माल इस तरह चोरी करके भागना, छीन कर भागना। अभी तो ताकत है, लेकिन मरने के बाद कोई ताकत नहीं होगी, और जो किसी का माल छीनेगा वो आखिरत में बहुत ज्यादा रुसवा होगा, और मतलब उसके लिए बस तबाही तबाही है, कोई सूरत नहीं है। चोरी करने वाला अपना माल क़यामत के दिन गले में लटका कर आएगा जैसे, और दुनिया उधर लोग देखेंगे, रुसवा होगा, ये चोर है ये। और मजीद वो जो हराम जो इस तरह लोगों का खा जाते हैं, उनको भी डरना चाहिए कि इंसान के पेट में जब हराम का लुकमा पड़ता है, जमीन और आसमान का फिरिश्ता उस पर उस वक्त तक लानत करता है जब तक कि वो हराम लुकमा उसके पेट में रहे, और अगर इसी हालत में मर गया तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। और एक हदीस पाक में पुलसिरात की पुष्ट पर, यानी पुलसिरात के ऊपर पीठ पर आग के आंकड़े होंगे, जिसने हराम का पुलसिरात की पुष्ट पर आग के आंकड़े होंगे, जिसने हराम का एक भी दिरहम लिया होगा वो आंकड़े उसके पांव को पकड़ लेंगे, तो वो उस वक्त तक पुलसिरात से नहीं गुजर सकेगा जब तक उस दिरहम का मालिक बदले में उसकी नेकियों में से ना ले लेगा। और अगर इसके बाद नेकियां ना होंगी तो उस मालिक के दिरहम के गुनाह उसके सर डाल दिए जाएंगे और वो जहन्नम में गिर पड़ेगा। इससे पहले कि तुम्हारी नेकियां छीन ली जाएं, जो माल जुल्मन यानी नाहक लिया है उसे उसके मालिक को लौटा दो। तो जो भी चोरी करते हैं, डकैतियां करते हैं, गन पॉइंट पर छीनते हैं, या वैसे चालाकी से जैसे नमाजी का निकाला छीन लेते हैं, चुरा लेते हैं, ये सब तौबा करें अल्लाह की बारगाह में। जिसका छीना लूटा ये सब उसी को दें, या वो ना रहे हों तो उनके वारिसों को दें। वारिस भी ना रहे हों, पता ही नहीं है कि किसका छीना, तो अब ये कि वो उतना माल किसी ऐसे फकीर को दें जिसको ज़कात देना जायज होता है, उसको दे दें उसको।
یہ تو توبہ پوری ہوگی، ورنہ صرف توبہ کر لینا اچھی بات ہے لیکن توبہ پوری نہیں ہوگی جب تک، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے نا، تو بندے کو اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا. اگر نہیں اب خرچہ ہو گیا، سب کچھ کنگال ہو گئے، تو بھی سچی نیت کرے کہ میں اس کو دوں گا. جب یا اس سے رجوع کرے ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے تو پھر معاف ہو جائے گا، ورنہ اس کو کہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ بھر دوں گا، میرے پاس آ گئے تو ابھی نہیں ہے، تو وہ آپ کی ندامت دیکھ کر ہو سکتا ہے معافی کر دے. یہ بھی امکان رہے گا کہ وہ آپ کو پکڑ ہی لے، وہ ذہن بنا کے ترکیب کرنی ہوگی، یا فون کے ذریعے ترکیب کرے، کسی دو چار اپنے دوستوں کو لے کر محبت سے پیار سے بات کرے، تاکہ وہ اگر جذباتی اور حملہ کرنا ہو تو وہ اتنوں کو دیکھ کر وہ بھی حملہ نہیں کرے گا. لیکن کرنا نرمی ہے، تڑی سے تو معاف ہوگا ہی نہیں، تڑی دی معاف کرتا ہے کہ نہیں، تو وہ جب ماری لے گا تو ہاں بھی بول دے گا، معاف تھوڑی ہوگا. دل میں اترنے کے لیے وہ سر نیچا ہو اور یوں سکڑ کے نرمی سے عاجزی سے داخل ہوں گے نا تو پھر داخلہ ملے گا. اور دل میں یوں کر کے جائیں گے تو سر ٹکرا جائے گا، کیوں گیٹ اس کا نیچے ہے، تو وہ سر پھٹ جائے گا آپ کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی کیا علی. اس میں دیکھنے والوں کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب کوشش یہ کرے کہ ایسے کہ موبائل مسجد کے فرش پر رکھ کر نماز پڑھنے کے بجائے اپنے جیب میں ہی رکھ کر نماز ادا کریں؟ اور جیب میں رکھا تھا اس نے جیب میں رکھا تھا. ایک تو یہ اگر وہ موبائل ہی نکال رہا وہ یہ پتہ نہیں تھا کہ جیب میں سے نکال کے آ رہا تھا، موبائل نکال رہا کہ پیسے نکال رہا تھا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جیب میں ہاتھ ڈالا کیوں تھا، کس کے لیے. لیکن نیچے سے نکال لینا یا اس طرح کر لینے میں اچھا. اسی طرح بعض میں نے دیکھے ہیں جو اسلامی بھائی جو چشمہ پہنتے ہیں ریگولر، جن کو چشمہ پہننا ہوتا ہے، انہوں نے جب بھی چشمہ اپنا سامنے رکھ کر نماز پڑھی ہے نا تو کبھی کبھی کسی نہ کسی نمازی کے پاؤں کے نیچے چشمہ آ کر اس کے پاؤں کے نیچے نثار ہو جاتا ہے. تو کئی اسلامی بھائی کو میں نے دیکھا ہے جو چشمہ پہنتے ہیں وہ چشمہ اتار کر جب نماز پڑھتے چشمہ اپنی جیب میں رکھتے ہیں، نیچے نہیں رکھتے، کیونکہ جب فرش پر رکھتے ہیں زمین پر اور نماز پڑھتے ہیں تو کئی نمازی جو فرش پر کے نکلتے ہیں نا وہ چشمے پر پاؤں رکھ دیتے ہیں اور چشمہ ٹوٹتے میں نے دیکھا ہے. اور جن کے اچھا بعدوں کا چشمہ بھول کے بھی ہاں چشمہ بھول کر بھی جا سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ٹوٹے پھر بھی رکھا آپ نے ایک بار ٹوٹنے کا بعد. چھوٹا تو اس وقت کی بات ہے، اب بڑے ہو گئے. تو یہ اس میں یہ ہے کہ بعدوں کو بھول جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. موبائل بھول گئے، رومال بھول گئے، تسبیح بھول گئے، چشمہ بھول گئے، پھر بعد میں یاد آئے تو پھر خدا نہ خواستہ آگے پیچھے چیز ہو سکتی ہے. لہٰذا جب نماز پڑھیں تو کوشش کر کے اپنی چیزیں اپنی جیب میں رکھ کر نماز پڑھیں، نہ کہ فرش پر رکھ کر پڑھیں گے تو شاید آپ کی چیز ہو سکتا ہے کہ قدرے محفوظ رہے. یہ مشورہ میں عرض کر رہا ہوں. جب بھی چشمہ رکھیں تو اس طرح رکھیں کہ ڈنڈی جو ہے نا زمین پر رہے، کانچ زمین پر نہیں رہنا چاہیے، درست، ورنہ وہ اسکریچ پڑیں گے. اسکریچ وہ لکیریں پڑ جائیں گی، کانچ خراب ہوں گے. میں نے آپ کی یہ عادت دیکھی ہے کہ آپ کا جب بھی چشمے کا استعمال رہا ہے آپ چشمہ بغیر کور کے نہیں رکھتے. چشمے کا پاؤچ اس کو کہتے ہیں، پاؤچ بھی کہتے ہیں، اس کی ڈبیا بھی ہوتی ہے، تو آپ عموماً چشمے کو اس کے کور میں ہی رکھتے ہیں. شاید اس میں بھی اس کی حفاظت یا اس کی زندگی تھوڑی طویل ہو جاتی ہے. اس میں ایسا کہ اگر یہ ویسے ہی ڈال دیں نا تب بھی تجربہ ہوا ہے کہ اسکریچ آ جاتے ہیں. اب میں نے یہ ترکیب نکالی ہے کہ جیسے یہ ساتھ میں رکھا تو اس میں لپیٹ کر ڈالا ڈبیا میں، میرے پاس ڈبیا بھی ہے اس کی، وہ بھی جی یہ جیسے یہ ڈبیا ہے نا تو اس میں ایک میں نے یہ بھی رکھی ہے شاپر چھوٹی سی، تو اس میں اگر یوں ہم ڈال دیں نا تو یہ کافی محفوظ ہو جاتا ہے اسکریچ سے. یہ آپ کر سکتے ہو اور آپ کر بھی یا رہے ہو. یوں کر دیا، یوں رکھ دیا، کپڑا تھوڑا سا ہٹ گیا ہے تو اوپر یہ پلاسٹک رکھ دی، اب یہ کہ اس میں یوں سیف ہو جاتا ہے. آپ تو حضور وہ جو گھڑیاں ہوتی ہیں الارم کلوک، آپ تو اس کی بھی ڈبیاں سنبھال کے رکھتے ہیں اور اس کو کہیں آگے پیچھے بتا اپنے ساتھ اس کو چل کرنا ہو تو ان کو اس کی ڈبیوں میں ڈال کر آپ لے جاتے ہو. بغیر ڈبیوں کے تب گھڑیوں کو بھی چل نہیں کرتے آپ. دیکھا مگر یار ادھر ادھر ڈبیا کوئی نہ کوئی کر دیتا ہے بازو اکثر، بلکہ آپ کی مطلب ایک جو عادت یا جو آپ کا ایک ذہن یہ
اب ہم جنرل آدمی نا، یہ جو آپ نے ابھی کیا نا کہ اس کو رومال میں لپیٹا نے اس کو ڈالا، شروع میں جب نیا نیا ہوتا ہے نا تو ہم سے بھی یہ ہو جاتا ہے، مگر 2-4-6 دن کے بعد جو ہے نا، نہ ڈبی ہوتی ہے نہ رومال ہوتا ہے، وہ چشمے کا ڈنڈی بھی اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہے، ہم سے اتنا کیئر نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ بہت اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں، خرچہ ہوتا ہے نا اس میں، بہت اچھی باتیں بتائی ہے بھائی، اسی لیے میں نے آپ سے سوال جواب کیے کہ ہمیں اپنی چیزوں کی ہمیں اپنی ہی چیزیں سنبھالنی نہیں آتی، تو جو شخص اپنی چیزوں کی حفاظت کرنے میں اتنا ناقص ہو، وہ دوسروں کی چیزوں کی حفاظت کرنے میں کتنا کمزور ہو جائے گا۔ یعنی اس میں مجھے وہ یاد آیا ہے کہ یوں سمجھے، اس کو آپ سمجھنے کے لیے کسی نے کہا کہ ایک شخص کسی کی کتاب واپس کر کے چلا گیا، تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ اسے کتاب لینے کے لیے آیا، تو جب اس سے کتاب لینے کے لیے آیا نا تو اس نے کیا کیا، ایک مثال دے رہا ہوں، کتاب کو رکابی پر رکھ کر دیا اس نے کہ یہ رکابی کے ساتھ لے جائیں۔ تو اس نے کہا حضور یہ رکابی نہیں، مجھے کتاب چاہیے۔ چینی میں رکابی دے رہا ہوں کہ آئندہ اگر آپ چائے پیے نا تو چائے کا پیالہ جو نا کتاب پر رکھنے کے بجائے آپ رکابی پر رکھیے گا، کیونکہ پچھلی جو کتاب دیتی نا اس میں چائے کی پیالی کے نشانات تھے۔ تو یہ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے اس طرح کی، لوگوں کی چیز، اپنی بھی چیزوں کی حفاظت ہو، دوسروں کی چیزوں کی بھی حفاظت ہو۔ سوال چلائیے۔